پہ لگایا جا رہا ہے، وہاں پہ پہلے سسٹم لگائے جائیں. سسٹم لگانے کے بعد یہ چائنا کے ساتھ کس طرح پھڈا لینا ہے، چائنا کو کس طرح نقصان پہنچانا ہے وہ کریں گے، اور ادھر پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچانا ہے وہ کریں گے. یہ دونوں جو چیزیں ہیں اس کی ٹوٹل ذمہ داری اسرائیل کو دی گئی ہے، اور ان کی ٹیم کے لوگ بھارت میں موجود ہیں. ان کی موجودگی کے حوالے سے باقاعدہ تصدیق ہو چکی ہے، اور آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک خوفناک سا جو کوئی کام ہے، یہ خوفناک سا کہہ سکتے ہیں سازش جو ہے، یا کوئی ایسا دھماکہ خیز چیز کرنے. ناظرین، بھارت کی پاکستان کے خلاف سازشیں بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہیں، اور ہم ان سازشوں کا بخوبی سامنا بھی کر رہے ہیں. جب سرحدی کشیدگی بڑھی بھارت کی چین کے ساتھ، تو اسرائیل کی انوالومنٹ زیادہ ہو گئی بھارت میں. اب بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر کوئی گھناؤنی منصوبہ بندی کر رہا ہے. اس کے نقصانات کیسے ہو سکتے ہیں، اور وہ بھارت کو کس طریقے سے ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے، اور بھارت اس سے پوری دنیا میں کس طریقے سے آیا ہو سکتا ہے، اسی پر بات کریں گے رانا عظیم صاحب سے. رانا صاحب، عام حالات میں بھارت کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کس حد تک تھے، اور یہ اب سرحدی کشیدگی کے دوران یہ کس حد تک بڑھ چکے ہیں، اور لداخ اور کشمیر میں کس طرح کی منصوبہ بندی کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یاسر، میرے پاس اطلاع ہے کہ باقاعدہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے، یہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے لداخ میں اور مقبوضہ کشمیر میں یہ دو جگہ پہ لگایا جا رہا ہے. اور بھارت نے ایک پلاننگ کے تحت باقاعدہ اسرائیل کو اس حوالے سے ذمہ داری دی. اسرائیل کے جو ہے 321 لوگ 3-1 افراد جو ہیں، یہ باقاعدہ یہ رپورٹڈ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ اس وقت بھارت کے اندر موجود ہیں، اور اگلے چند دنوں میں پہلے لداخ کے مقام پر یہ سسٹم لگایا جائے گا، اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں لگایا جائے گا. ان دونوں سسٹم چونکہ اسرائیل کا پاس یہ بڑے جدید ترین سسٹم ہے، اور اس میں باقاعدہ امریکہ کی مشاورت شامل ہے، امریکہ کی رضامندی، امریکہ کی اس میں انویسٹمنٹ، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. کیونکہ بھارت اور اسرائیل جو ہے یہ آج سے نہیں، یہ بہت عرصے سے ان کا گٹھ جوڑ موجود ہے، چونکہ یہ دونوں اسلامی دنیا کے خلاف ہیں، یہ دونوں جو ہے اسلامی مذہب کے خلاف ہیں. تو اسرائیل جو ہے وہ ڈائریکٹ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اور بھارت جو ہے اس نے اور ان نے آپس میں گٹھ جوڑ کر کے امریکہ نے بیچ میں اپنا کردار ادا کیا. اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چائنا کے خلاف جو ہے اپنی حکمت عملی کو بنانے کے لیے اسرائیل کی ایک ٹیم جو ہے لداخ کے کسی ایک مقام پر باقاعدہ اس سسٹم کو نصب کرے گی. آپ کو خطے میں آنے والے دنوں میں کشیدگی مزید بڑھتی دکھائی دے رہی ہے؟ میں آپ کو بالکل بڑھے گی بھی، اور بڑی تیزی سے جائے گی. ہم نے یہ بھی ایک فوٹیج دکھائی تھی، ہماری سکرین پہ چل رہی ہے. اس فوٹیج میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس فوٹیج میں کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ کچھ فائرنگ ہو رہی ہے، کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ فائرنگ جان بوجھ کے اب کچھ ایسی جگہوں پہ کی جا رہی ہے کہ لداخ سے ساری توجہ اس طرف چلی جائے، اور پھر ان جگہوں پہ جہاں پہ یہ سسٹم لگائے جائیں گے وہاں پہ پہلے سسٹم لگائے جائیں. سسٹم لگانے کے بعد یہ چائنا کے ساتھ کس طرح پھڈا لینا ہے، چائنا کو کس طرح نقصان پہنچانا ہے وہ کریں گے، اور ادھر پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچانا ہے وہ کریں گے. یہ دونوں جو چیزیں ہیں اس کی ٹوٹل ذمہ داری اسرائیل کو دی گئی ہے، اور ان کی ٹیم کے لوگ بھارت میں موجود ہیں. ان کی موجودگی کے حوالے سے باقاعدہ تصدیق ہو چکی ہے، اور آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک خوفناک سا جو کوئی کام ہے، یہ خوفناک سا کہہ سکتے ہیں سازش جو ہے، یا کوئی ایسا دھماکہ خیز چیز کرنے جا رہے ہیں جس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. یہ ان کی پلاننگ کا حصہ ہے، اور یہ ساری سازش جو ہے اس پہ جو سب سے اول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے. لیکن بھارت اسرائیل یہ گٹھ جوڑ ہے، امریکہ اس میں جو ہے ان کو اوپر جسے کہتے ہیں نا بڑے کا رول ادا کرنا، وہ کر رہا ہے. اور یہ ساری ایک سازش ہے چائنا اور پاکستان کے خلاف. اس سازش کو انشاءاللہ چند دنوں میں یہ ناکام ہو ہی جانی ہے. لیکن تباہ ہو چکی ہے، اپوزیشن خلاف ہو چکی ہے، عوام بھی حکومت کے در پہ آ چکی ہے، اور حکومت ہے کہ جنگی جن اس کے سر پر سوار ہے، اسرائیل کے ساتھ مل کر ایسی گھناؤنی منصوبہ بندی کر رہا ہے، تخریب کاری کر رہا ہے. خطے میں امن کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، یہ عوام کو جانا چاہیے، اور یہ بین الاقوامی قوتوں کو اس کا ادراک ہو جانا چاہیے. ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے دیجیے اجازت.